السلام علیکم، میں امداد زمرو۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی تبدیلی آنے والی ہے اور وہ تبدیلی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کا اتحاد۔ آپ چونک گئے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اتحاد کر لیں، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ یہ پہلے لاڑکانہ سے ایک خبر آئی، اب اسلام آباد سے جوابی خبر آئی ہے۔ لاڑکانہ سے خبر یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں ایک اتحاد بنانے کے لیے اینٹی پیپلز پارٹی قوتیں اکٹھی ہوں اور ایک الیکشن اتحاد بنایا جائے، یا اضلاع میں جس طرح لاڑکانہ اتحاد تھا جس میں معظم عباسی نے شکست دی تھی جمیل سومرو کو، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری، یعنی لاڑکانہ میں بلاول صاحب کے بعد اگر کوئی قوت سمجھی جاتی ہے تو وہ جمیل سومرو صاحب ہیں۔ تو جس طرح ان کو شکست ہوئی وہاں پر، تو اسی طرز پر کہا مشاورت ہوئی کہ کوئی ایک اتحاد بنایا جائے۔ اب اس اتحاد کے بعد ایک اور منظوری چاہیے تھی، اس اتحاد کے لیے وہ منظوری چاہیے تھی بنی گالہ سے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ اس طرح کا اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد جس میں ساری قوتیں بشمول JUIF اور تحریک انصاف اور باقی کانفرنس جماعتیں اور باقی وڈیرے باقی الیکٹیبلز وہ موجود ہوں، اس کی منظوری بنی گالہ سے درکار تھی۔ تو آج یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ منظوری مل چکی ہوئی ہے بنی گالہ سے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے پارٹی کے رہنماؤں نے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی اور دیگر قائدین نے ملاقات کی ہے، اور اس پر میری جو بات چیت ہوئی ہے حلیم عادل شیخ سے، اور انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے سندھ میں تمام قوتوں کو اکٹھا کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پلیٹ فارم بنانے کی منظوری دی ہے، اور خود بھی عمران خان صاحب جائیں گے سندھ میں، اگست میں جلسے کریں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے، کیسے ممکن ہے، کیا ہوگا، اس سے سارا سوال ہے کہ کیسے ہوگا، کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی منظوری دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی منظوری سے ہی لاڑکانہ میں چند روز پہلے ایک اجلاس ہوا تھا، عشائیہ ہوا تھا معظم عباسی صاحب کی رہائش گاہ پر اور مولانا راشد محمود صاحب کی میزبانی میں، جس میں وفاقی وزیر جو ہیں وہ محمد میاں سومرو صاحب وہ شریک تھے، عمران خان صاحب کے اتحادی GDA کے جو دوسرے لوگ تھے، غوث بخش مہر اور دیگر جو کچھ MPAs کچھ MNAs، 2 MNAs تھے، ایک وزیر ایک MNA اور 3 MPAs وہ بھی شریک ہوئے تھے، 51 لوگ تھے ٹوٹل اس عشائیے میں۔ تو ظاہر اس کا فالو اپ لینا تھا اسلام آباد سے، بنی گالہ سے، تو وہ آ گیا ہوا ہے۔ اب یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اب میں نے جب اس میٹنگ کے متعلق، پھر جو عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی اس کے متعلق جب میں نے پتہ کیا تو بھئی کیا ہوگا، کیسے ممکن ہوگا، تو اس میں PTI کی جو قیادت ہے وہ اب کیونکہ جو چیزیں نظر آ رہی تھی، ہو جو رہا تھا 2 دن پہلے لاڑکانہ میں ہوا، 3 دن وہ جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ جیسے تحریک انصاف سندھ میں بالکل غیر متعلقہ ہوتی جا رہی ہے، سندھ میں PTI کا اس طرح کوئی زور شور کوئی تعلق نہیں بن پا رہا۔ ایک اتحاد بنا ہوا تھا GDA، ارباب غلام رحیم کو PTI میں شامل کر کے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے GDI کے لوگوں کو بھی ناراض کر دیا کہ ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ارباب غلام رحیم سابق وزیر اعلیٰ، وہ ہم اتحادی تھے اور اتحادیوں کے ہی ایک شخص کو آپ نے PTI میں شامل کر لیا۔ تو پیر صاحب پگاڑا اس پر ناراض، غوث بخش مہر صاحب اور دیگر، وہ کیونکہ پیر صاحب پگاڑا کے اس میں آتے ہیں زیر اثر، اور سردار علی گور خان مہر، وہ جو اجلاس ہوا تھا اس دن جس میں ایاز لطیف پلیجو بھی شریک ہوئے تھے، اور اس میں مرتضیٰ جتوئی صاحب بھی شریک تھے، اس میں غوث علی شاہ صاحب بھی شریک تھے، ممتاز بھٹو صاحب مرحوم اسی دن فوت ہوئے جس دن میں نے ولاگ کیا تھا، ان کے صاحبزادے امیر بھٹو صاحب بھی شریک ہوئے۔ علی گور مہر کا میں نے میرا خیال نام بتا دیا، غوث بخش مہر تھے، آغا تیمور پٹھان سابق صوبائی وزیر ابراہیم جتوئی، اور صفدر عباسی، کیپٹن صفدر نہیں، صفدر عباسی صاحب، اور ناہید خان بے نظیر صاحبہ کی، بے نظیر شہید کی پولیٹیکل سیکرٹری، تو یہ بھی شریک ہوئے تھے۔ اب اس اتحاد کے بعد کیونکہ اس میں PTI کے ساتھ وہ جو GDA کا معاملہ تھا، GDA میں PTI تھی، PTI اتحادی تھی GDA کی، تو اس اتحاد میں یعنی GDA کی اتحاد اس طرح تھی کہ GDA میں کا حصہ نہیں تھی، لیکن GDA کے ساتھ گورنمنٹ میں تو GDA ہے نا، GDA کی ایک وزارت ہے
وہاں پر فہمیدہ مرزا صاحب کے پاس وفاقی وزارت ہے، اور صوبائی جو اپوزیشن ہے سندھ میں حلیم عادل شیخ کی قیادت میں، اس اپوزیشن میں بھی موجود ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم. تو اس اتحاد وہ اتحاد ہوا کمزور، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے نئی سیاست، نئی الیکشن، نئے انتخابات، نئی سیاست، تو اس کی طرف جا رہے تھے. تو اس کی طرف جاتے ہوئے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت لیڈ لے رہی تھی وہاں پر، تو پھر عمران خان صاحب کو لگا کہ کہیں سارے کے سارے الیکٹیبلس ادھر نہ چلے جائیں اس اتحاد میں، کیونکہ سندھ میں اتحادوں کی سیاست اس طرح کی پرانی ہے. کم از کم 88 سے تو مجھے یاد ہے کہ 88 سے لے کے اب تک جتنے اتحاد بنے، ایس این اے، ایس ڈی اے، اور 2-3 بار جی ڈی اے بنا، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا، 10 جماعتی اتحاد بنا. تو یہ اتحاد بنتے رہتے ہیں، پھر ضلعی اتحاد بنتے رہتے ہیں. مشرف کا زمانے میں جو پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی کے سامنے شہری اتحاد بنے تھے، لاڑکانہ اتحاد بنا، دادو اتحاد بنا، شکارپور اتحاد بنا، اس طرح کے اتحاد بنا کرتے تھے. لیکن اب پاکستان کی سیاست میں ایک نیا چند چڑھنے جا رہا ہے، جس کو یہ کہا جائے نا، اگر عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خان صاحب کے متعلق جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اچھا اتحاد سیاستوں میں یہ مطلب اس میں یہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی اچھمبا نہیں ہے. ہاں آج کل کی جو آپ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ بیٹھ گئے. مولانا فضل الرحمان کی اور عمران خان کی اتنی مخالفت نہیں ہے، دونوں میں سے کسی نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا، نائل کروایا، یہ کیا وہ کیا. پوری ایک تاریخ ہے ایک دہائی کی، کم از کم 88 سے لے کے 1999 تک کی ایک پوری لمبی چوڑی تاریخ ہے. تو وہ 12 سال اس کے بعد بھی چلتی رہی ہے یہ. بہرحال تو وہ جتنا وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، انہوں نے سی او ڈی کیا، وہی اتحادوں میں بیٹھے، وہی پچھلے دنوں پی ڈی ایم میں ساتھ تھے، اور پیپلز پارٹی ترقی پسند روشن خیال مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد میں. تو یہ پاکستان ویسے بھی دنیا جہان کی سیاست میں یہ ہوتا ہے. یہ کوئی اچھمبا اور کوئی مطلب بری بات نہیں ہوتی کہ آپ اگر وقت کے مطابق، وقت کے تقاضے کے مطابق اگر آپ اتحاد بنانے جا رہے ہیں تو بنا لیں. لیکن اب کیونکہ جس نہج پر بیان بازی، جس نہج پر معاملات، یہودی ایجنٹ اور نہ جانے کیا کیا، اور ادھر سے ڈیزل اور پتہ نہیں مطلب جو باتیں بندہ نہیں کر سکتا، جس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی، تو وہ سب کچھ اب نظر انداز کر کے ایک سادہ سا ایک اصول ہوتا ہے سیاست کا جس پر سیاست کی جاتی ہے. ویسے بھی دنیا داری کا بھی اصول وہی ہوتا ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کے دشمن کو اپنا دوست سمجھو، دشمن کا دشمن اپنا دوست. سیاست میں مخالف کا مخالف اپنا دوست. یعنی اب وہاں پر سندھ میں اگر مسلم لیگ جے یو آئی ایف مولانا فضل، مسلم لیگ نون سندھ میں ہے نہیں، ورنہ مولانا صاحب کی یہ کوشش تھی اور ابھی بھی ہے کہ مسلم لیگ نون بھی، اور کوئی پتہ نہیں کل کے اس اتحاد میں آپ کو سندھ میں مسلم لیگ نون بھی نظر آئے، مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں نظر آئے کہیں جہاں مسلم لیگ نون کے تھوڑے بہت ووٹ ہیں، اور وہ بھی اپنی پریزنس کے لیے اپنی اگر مریم نواز سندھ میں چلی جاتی ہیں تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، تو پھر ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون دوسری قوت کے طور پہ سندھ میں آ جائے، پھر یہ اتحاد فارغ ہو جائیں گے. مریم کو وہاں پر لوگ بہت زیادہ پذیرائی ملے گی مریم نواز کو، اور بہت زیادہ لوگ ان کو کرتے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے اس سے متاثر ہیں لوگ، جس طرح وہ بات کرتی ہیں، جس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر چلتی ہے. اگر وہی بیانیاں لے کر سندھ میں چلی جائیں گی تو ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے بعد دوسری قوت وہ، اور پھر یہ اتحادوں کی سیاست جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جائے. یہ ایک امکان کی میں بات کروں، اور سیاست ممکنات کا کھیل ہے. لیکن بہرحال میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں پر سندھ میں اس طرح ہے نہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جو سندھ کی جو قیادت ہے، مولانا راشد محمود سومرو صاحب، انہوں نے پھر کوشش کی کہ ایک اتحاد بنائے. تو اب اس اتحاد، اگر وہ والا اتحاد میں ابھی کیونکہ پہلی میٹنگ تھی، ابھی کچھ اضلاع کے لوگ تھے اس میں، کچھ کانفرنس جماعتیں تھیں، اور پورے کے پورے سندھ کی اس طرح وہ نمائندگی اس میں نہیں تھی، کیونکہ اس کو بتایا بھی یہی گیا کہ کچھ 2 ڈویژنس اور 2-3 اضلاع کے شخصیتوں کا اجلاس تھا. تو بہرحال اب وہ جو معاملہ تھا، اس کے بعد اب پی ٹی آئی کی سندھ کی لیڈرشپ کو یقیناً یہ لگا ہوگا کہ بھائی اب اگر یہ ہمارے اتحادی بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جی ڈی اے وہ بھی ادھر چلے گئے، اور ہمارے اپنے وزیر بھی وہاں پر بیٹھے، کیا پتہ کل کو میاں محمد سومرو صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر اس اتحاد کے پلیٹ فارم پہ چل پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، تو پھر مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے میں کیا برا ہے. ہم بھی پیپلز پارٹی کے خلاف وہاں پر سندھ میں، اور مولانا صاحب بھی پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں.
تو پھر دشمن کا دشمن دوست، ہاتھ ملا لو جب بھی ڈال لو، کیا جاتا ہے؟ تو یہ ایجنڈا لے کر سندھ کی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس گئی تھی بنی گالہ، اور بنی گالہ سے جیسے میں نے پہلے گزارش کی وہاں ملی ہے منظوری۔ اچھا، اس اجلاس میں جو میں نے ایک نام میں نے نہیں لیا، رہ گیا یا میں نے چھوڑ دیا تھا، چلے رہ گیا سمجھے، ویسے میں نے چھوڑ ہی دیا تھا، وہ ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ پاکستان، وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، ملک خطے کی صورتحال، پاکستان انٹرنیشنلی کس طرح تنہا ہوتا جا رہا ہے، کس طرح افغانستان جیسے ملک نے ایک ایشو کو بہت بڑا بنا کر اپنے سفارت خانے جب ہم نہیں پاکستان میں رہیں گے، ہمارے ہم غیر محفوظ ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے کر کے انہوں نے بیانات دے کر، اور اشرف غنی اور مطلب وہاں کی وزارت خارجہ اور جو بھی وہ جو افغان سفیر کی صاحبزادی کا معاملہ، اس میں وہ انہوں نے پاکستان کو مطلب ڈیفینسو کر دیا، حالانکہ پاکستان جو دہائیوں سے لاکھوں افغانیوں کی میزبانی کر رہا ہے، اور وہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو دہشت گردوں کو پناہ بھی دیتے ہیں، سارے بیچارے نہیں ہوں گے لیکن بہرحال ان میں ہیں افغانیوں میں۔ ہم وہ جو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے ہم خود افغانستان بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں دہائیوں تک دہشت گردی رہی ہے، ہمارے ہاں شہروں ہمارے جی ایچ کیو تک محفوظ نہیں رہا دہشت گردی سے، ہم واقعات ہوتے رہے، ہمارے یہاں اے پی ایس ہوا، ہمارے یہاں ہمارے ایئر بیسز پر حملے ہوتے رہے، ایئرپورٹوں پر حملے ہوتے رہے۔ تو بہرحال تو وہ اس ساری صورتحال میں وہ جو افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا ایک معاملہ آتا ہے، اور اس کو لے کر جس طرح افغانستان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ اپنی لوکل سیاست کھیل رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اچھا، کیونکہ سندھ میں ان کا اثر رسوخ ہے، ظاہر ہے سندھ میں ان کا ووٹ ہے مریدوں کا، ویسے وہ پولیٹیکل ووٹ نہیں ہے، مرید ہیں کچھ خلیفے شلیفے وہ جو خان صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کے، اور کچھ نہیں تو وہ جلسے کروائیں گے۔ تو اب خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اگست میں جلسے کریں گے، سندھ میں جا کر سندھ میں جائیں گے، اور وہاں پر جو اپنی سیاست ہے سندھ کی اس کو وہ گرمائیں گے خود۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے کیا چاہیے، اس کے لیے لوگ چاہیے۔ اب فوری طور پر جو عالم ہے، جو حالت ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی، وہ تو بڑے جلسے نہیں کر سکیں گے، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے قریشی صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو وزارت تو ہم نے اس لیے دی ہے نا کہ آپ وزارت خارجہ کو تو چھوڑ دیں نا، آپ بھول جائیں وزارت خارجہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، نہ عمران خان صاحب کو پتہ نہ خان صاحب کو پتہ، آپ جو ہے وہ ہمیں وہاں جلسے کر کے دیں۔ تو وہاں پر جلسے جو مریدین ہیں شاہ جی کے، وہ مریدین جو ہیں وہ ظاہر ہے جلسے ان کے جو خلیفے ہیں وہ جلسے آرگنائز کریں گے یا لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور عمران خان صاحب وہاں پر جائیں گے اگست میں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو بڑی چیز پتہ چلی ہے کہ انتظامی طور پر بھی وہ جو تقرریاں ہوتی ہیں اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اب وہ تقرریاں آئی جی کی تقرری ہو گئی، چیف سیکرٹری کی تقرری ہو گئی، نیچے پولیس کے معاملات ہو گئے، ان سارے معاملات کو نہ صرف اس کو اٹھایا جائے گا اگر کوئی پوسٹنگ ہوتی ہے، کوئی جیسے اب سپوز ہے اپنا کراچی کے میئر کا معاملہ، کراچی کا میئر نہیں ایڈمنسٹریٹر کا معاملہ، میئر تو منتخب ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر کے معاملے پر جیسے کہا جا رہا ہے ان کو رکھا جائے مرزا وہاب کا نام، تو مرزا وہاب پر اعتراض ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی پراپر ایک سپورٹ ملے گی پی ٹی آئی سندھ کو، وفاق سے، وفاق کی حکومت سے پراپر سپورٹ ملے گی، ایک پورا کا پورا بیک اپ ملے گا کہ جناب آپ لگے رہو تو ہم کریں گے۔ تو ایک تو ظاہر ہے وہ ہے کہ جلسے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ الیکٹیبلس جو ہیں جو ادھر جا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں نا کہ اب وہ اگر وہ الیکٹیبلس کا راستہ جے یو آئی کی قائدین یا جے یو آئی کی قیادت میں بننے والے اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد کے طرف ہو ان کا رخ، تو ان کا رخ بھی موڑ لیں نا، پہلے اپنی طرف کر لیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب سندھ میں آئیں۔ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ سندھ میں آئیں، آپ اگست سے جلسے کریں، ہر جلسے میں ہر ضلع میں پیپلز پارٹی مخالف جو دھڑے ہیں ان کو ہم پی ٹی آئی میں شامل کرتے ہیں، اور آئندہ عام انتخابات جو ظاہر ہے روٹین میں تو خان صاحب کی تو خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ 2023 میں ہو، تو آئندہ عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں ان انتخابات سے پہلے ہم اپنا ماحول بنا لیں، وہ والی غلطی نہ کریں جو 2023 میں کی تھی۔ تو پھر میں نے پوچھا ایک سورس سے کہ جی یہ سارے معاملہ ساری کہانی کے باوجود ظاہر ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی کے ساتھ اتحاد، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بس آپ ایسا سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے لیے گھوٹکی سے نیچے، اباوڑوں سے نیچے، یعنی رحیم یار خان سے نیچے، رحیم یار خان پنجاب کی سرحد کراس کر کے ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اور اتحاد حلال، پنجاب میں حرام،
اس سے اوپر یعنی پنجاب ہو گیا کے پی کے ہو گیا، گھوٹکی سے اوپر اپورڈس وہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے حرام اور سندھ میں حلال۔ اب یہ ظاہر سیاسی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں بھائی، ہر جگہ کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بدین کا الیکشن تھا، بدین کے انتخابات میں یہی ہوا تھا، یہ ساری قوتیں مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان صاحب، جی ڈی اے، یہ سارے ایک ہی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو بہرحال تو یہ سیاسی ڈائنامکس ہے اور ہونا چاہیے، میں اس کو نیگیٹولی نہیں لے رہا۔ سندھ میں دوسری قوت نہیں ہے متبادل، جس وجہ سے سندھ سفر کرتا ہے۔ سندھ میں پھر پیپلز پارٹی اگر ڈیلیور کرتی ہے یا نہیں کرتی، متبادل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں کے سفر کرتے ہیں۔ اگر متبادل ہوگا تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس خود بخود بہتر ہوگی، کیونکہ ان کو چیلنج ہوگا کہ کہیں کل کو کوئی اور آ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی یہ بڑی خبر ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان اور عمران خان بھائی بھائی ہونے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔